حسین دین محمد کے، حسین دین محمد کے جانثار سلام، شہید راہ خدا پر ہزار سلام، تمہارے خون سے ہوئی زندگی رقم مولا، تمہیں سے دشت ہوئے گلشن ارم مولا، نثار ہو کے کرے تم پہ ہر بہار سلام، شہید راہ خدا ہزار سلام، جواب مولا اسد ضامن سلامتی ہے، یہ صرف نام نہیں نسخہ حفاظتی ہے، جبھی تو کرتا ہے تم کو یہ خاکسار سلام، شہید راہ خدا ہزار سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تاریخ 8 محرم الحرام۔ یہ مہینہ بے شمار واقعات اور معجزات سے منسوب ہے۔ اس مہینے میں جہاں ہم بے شمار واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو پہلی تاریخ سے لے کر اور پھر محرم کے آگے تاریخوں تک بڑھتے ہیں، وہیں پر 10 محرم کو ہونے والا کربلا کا وہ عظیم و شان معرکہ، جہاں حق اور باطل کی ایسے جنگ ہوئی کہ اسلام کو زندگی ملی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ خاتون جنت کے بیٹے ہیں، آپ علی جو شجاعت کا پیکر ہیں ان کے بیٹے ہیں، آپ کے نانا جو 2 جہاں کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی دین کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں آپ نے جو نذرانہ پیش کیا، جس طرح سے آپ نے شہادت پیش کی، وہ ایک عظیم واقعہ بن کر ہمارے سامنے ہے۔ آج جب ہم یہاں بیٹھے ان پاک ذات ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو میں دعا کروں گی، ہمیشہ دعا کرتی ہوں، آج بھی کروں گی، کہ یہ میری محفل عبادت کی شکل اختیار کرے اور اس کی قبولیت ہو بارگاہ الہی میں، اور ہم جب یہاں سے اٹھیں تو جیسے وہ لوگ تھے، جیسے وہ راہ حق کے لیے لڑتے تھے، جیسے وہ سچے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا سچا اور پکا مسلمان اور ویسے ہی جذبہ ایمانی کی طاقت سے نوازے۔ بہت محترم شخصیات آج میرے ساتھ موجود ہیں جو ہماری تعلیم فرمائیں گے، جو ہمیں بتائیں گے کہ جو واقعہ پیش آیا یہ کتنا ضروری تھا اور آج اس پر عمل کرنا ہماری زندگیوں میں کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، آپ کا بھی شکریہ۔ اور ابھی آپ نے سنا جس طرح سے سلام پیش کر رہے تھے، میں ہمارے ساتھ آج کی اس محفل میں موجود ہیں اسد علی حیدری، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گی اور آپ سے جانوں گی کہ اگر ہم آج کی تاریخ دیکھیں، 7 کو پانی بند کر دیا گیا، میں پروگرام کر رہی ہوتی ہوں، کوئی تھوڑی سی دیر بعد مجھے ہوتا ہے کہ گلا سوکھ رہا ہے، پانی دو، ہم اپنے اوپر رکھ کر محسوس کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو،
پچھلے دنوں آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے بیٹے کو بخار ہو گیا تو آپ محسوس کر رہے تھے کہ اولاد کو تکلیف میں دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم تو ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. جو کربلا والوں پر ظلم ہوئے، کیا ہم اس کا احساس بھی کر سکتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، عظمتیں، برکتیں، رفعتیں نازل ہوں سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اصحاب پر، آپ کے جملہ اہل بیت اطہار پر. ایک بڑا مشکل ایک سوال آپ نے کیا. اس وقت جو سب سے بڑی کمی ہے موجودہ دور کے اندر وہ احساس کی ہے. جی. احساس جس میں جتنا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اعلیٰ صفات کا حامل ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اس زمانے کے اندر، ہر زمانے کے اندر جس کا جتنا احساس کم ہوگا وہ اللہ سے اتنا دور ہوگا، اور جس میں جتنا احساس ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوگا. اچھا، اس کی مثال کیسے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والا. بے شک. یعنی احساس کے ساتھ زندگی گزارنے والا کہ کہیں مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ناراض نہ ہو جائیں، اور جو اللہ نے ایک حقوق دیے ہیں وہ حقوق کی بہترین طریقے سے اس کی ادائیگی ہو. یہ ایک معاملہ ہے. سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا میرے رسول کو پسند ہے، سبحان جن کا ذکر سننا میرے رسول کو پسند ہے. سبحان. ممبر رسول پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ موجود ہیں. اب فرماتے ہیں الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جو تم میں سے بہترین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یا رسول اللہ بتائیے کون ہے. یہ طبرانی ہے، امام طبرانی نقل کیا، طبرانی کی اندر یہ حدیث ہے. یا رسول اللہ بتائیے وہ کون ہے. فرمایا وہ جو جس کے نانا زمانے میں بہتر ہیں، جس کی نانی زمانے میں بہتر ہے، جس کے خالہ زمانے میں بہتر ہیں، جس کے رشتہ دار زمانے میں بہتر ہیں، جس کے والد زمانے میں بہتر ہیں، جس کی والدہ زمانے میں بہتر ہیں. صحابہ رسول اللہ فرمائی کون؟ فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں، سبحان جن کے نانا محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب ہیں، سبحان. جن کے والد علی شیر خدا ہیں، جن کی والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جس سے راضی رسول ان سے راضی. اللہ. یہ مقام سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یہاں ایک میسج ہمیں سمجھنا ہے. جی. ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان کی سیرت پر عمل اس طرح کرنا ہے. اگر سیرت پہ ہم نے عمل کر لیا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بے شک، بہت خوب. اب یہی بات میں آپ کی طرف بھی لاؤں گی کہ جب آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ جن تکلیف اور مصائب سے گزرے وہ اسی لیے تھا کہ اسلام کی سربلندی ہو اور ہم لوگ ان چیزوں کو آگے فالو کر سکیں. میں چاہوں گی کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو ان کی فضیلت ہے، وہ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ثنا میں آپ کو، آپ کے جی ٹی وی کی توسط سے آپ تمام عالم اسلام کو، آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ میں اور آپ اس وقت شہزادی کونین کی بارگاہ میں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور یقیناً یہ عالم اسلام کا ایک اتنا بڑا سانحہ ہے شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. میں اپنے ہی کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے امام علی مقام کے فضائل پر بات کی کہ در حسین پہ جو بھی غلام آتا ہے، در حسین پہ جو بھی غلام آتا ہے، بمثل حر وہ علیہ السلام آتا ہے. پڑھی جو ناد علی میں نے اپنی مشکل میں کیسے کہہ دوں میرے کون کام آتا ہے. درود آل نبی پہ یوں بار بار پڑھو، حضور حق سے وہی صبح و شام آتا ہے. یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جن کے لیے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طول دے دیا، کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عید کے دن
مدینہ منورہ میں بچوں نے کہہ دیا کہ نانا جان سب کے پاس سواری موجود ہے، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری بن گئے اور حسن اور حسین کو اپنی پشت پہ سوار کر لیا۔ کسی نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیدگاہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھ کر کہ کتنی اچھی سواری ہے، کہا کہ یہ بھی تو کہو، فرمایا کہ یہ بھی تو کہو کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ تو امام علی مقام کون تھا عالم اسلام میں کہ جو مولا حسین علیہ السلام کی عظمت سے، ان کی فضیلت سے واقف نہیں تھا؟ اور خود امام علی مقام نے مقتل کربلا میں بار بار خطبات ارشاد فرمایا، اور جس میں بار بار یہ بتایا کہ میں فرزند رسول ہوں، میں نور نظر علی و بطول ہوں، میرا نام و نسب یہ ہے، میرا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ اچھا، بعد میں کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ باوجود اس کے کہ بار بار امام علی مقام اپنے فضیلت، اپنے مقام، اپنے مرتبے کو بتا رہے تھے، مگر اس کے باوجود ادھر سے چند افراد آئے، یعنی حر آیا، حر کا بھائی آیا، حر کا بیٹا آیا، حر کا غلام آیا، اور وہ تمام کے تمام لشکر اشقیہ اسی طرف رہے، بلکہ یہ بھی کہتے رہے کہ جلدی نماز پڑھو، جلدی حسین کو قتل کرو، اس لیے کہ حسین کے گلے پر خنجر چلا کر ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے۔ تو اتنے مشکل یہ حالات تھے۔ تو پوچھا جب کسی نے امام سید سجاد سے کہ مولا آخر لوگوں کے اوپر کیوں نہیں اثر ہوا اس کا، کیونکہ سب جانتے تھے، کون امت مسلمہ میں ایسا تھا کہ جو امام علی مقام کے مرتبے کو نہ جانتا ہو؟ تو مولا امام سید سجاد نے فرمایا اس لیے کہ ان کے شکم میں لقمہ حرام تھا۔ اگر وہ رزق حلال کی عظمت کو سمجھتے ہوتے تو یقیناً وہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو بھی جانتے، ان کے بلند مرتبے اور مقام کو بھی جانتے۔ صحیح۔ میں ابھی ایک بریک لے رہی ہوں، جب میں بریک سے واپس آؤں گی سو آپا سے بھی اور مفتی صاحب سے بھی یہ ضرور جانیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ جو مقصد کربلا ہے یہ کیا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، جی اٹھا پاکستان۔ جی ناظرین، آپ ایک خصوصی پروگرام آج محرم کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، کربلا کا وہ واقعہ جو انسانیت کو ایک سبق دیتا ہے، اور بہت سارے سوال، بہت ساری سوچیں آتی ہیں ذہن میں۔ مفتی صاحب بھی ہیں، آپا بھی ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی بتا رہی تھی، جب آپا تو کہہ رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطبہ ادھورا چھوڑ دیا کرتے تھے، کبھی سواری بن جایا کرتے تھے، آپ امام حسن اور حسین کو سونگھا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ اور آپ کون تھے؟ آپ وہ تھے جن سے رب محبت کرتا تھا، جن کی محبت نے رب نے یہ دنیا بنا دی، دو جہاں کے مالک ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان میں میری جان بستی ہے، امام اور حسن اور حسین میں۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پوری دنیا لے آؤں میں، اس کو ایک ٹھوکر بھی نہ لگے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ دعا مانگتے، آپ ہاتھ اٹھاتے، تو کیا یہ واقعہ رونما ہوتا ہی نہ، آپ کو اس اذیت سے گزرنا ہی نہ پڑتا؟ لیکن یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت پوشیدہ تھی، کوئی سچ پوشیدہ تھا، کوئی حق پوشیدہ تھا کہ اپنے سب سے پیارے کی قربانی مانگی گئی، اور انہوں نے حق کی راہ میں وہ قربانی بھی پیش کی، عظیم شہادت پیش کی، وہ بیان کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ یقین کا امتحان تھا۔ سورہ آل عمران کے اندر، سورہ بقرہ کے بلکہ جب تیسرے سپارے کا دوسرا رکوع ہے تو اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مکالمہ ہے جو اللہ کا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جب بات کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں یقین نہیں؟ پروردگار مجھے یقین ہے، لیطمئن، پروردگار مجھے یقین ہے مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو وہاں یقین کا امتحان تھا، اور یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یقین کے امتحان میں کس طرح ہوتے ہیں۔ شیخ علی واصف علی واصف بڑے رائٹر گزرے ہیں، انہوں نے جملہ لکھا اور شاید ان کا وہ شعر ہے: حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کر یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ سبحان اللہ۔ یہاں منفی اور مثبت سوچ کا ایک معاملہ سامنے موجود ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب اسکول آف تھاٹ ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کا اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ مثبت اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ
اہل علم کے اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ اہل محبت کے اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ اہل عقیدت کی اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ اہل عبادت کے اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ اہل ذکر کے اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ اہل شکر کے اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ اہل صبر کے اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ اہل عدل کے اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ سجدہ کرنے والوں کے اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ خاشعین کے اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ منعمین کے اسکول آف تھاٹ ہیں. یعنی کہ جو صفات قرآن نے بتائی کہ یہ ہمارے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. محسنین، احسان کرنے والوں کے اسکول آف تھاٹ امام حسین ہے. وہاں ظلم ہے، جبر ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، چاہت ہے، دنیا کی چاہت ہے کہ سب میرا ہے. اور حسین کہتے ہیں اے اللہ سب تیرا ہے. سبحان اللہ. وہاں چھیننے پہ فخر کیا جا رہا ہے، اور حسین وہ ہیں جو بانٹنے پہ فخر کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اسکول آف تھاٹ امام حسین نے میدان، یہی مقصد کربلا ہے. بے شک. اور مقصد کربلا کیا ہے؟ للہ رب العالمین، اے اللہ یہ سب تیرا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں جناب حر جب آپ کا قافلہ روکتے ہیں نا، دور سے چل کر آیا ہی قافلہ روکنے کے لیے آیا ہے. اور امام وہ ہیں کہ جو قرآن نے فرمایا نا محسنین، احسان کرنے والے، نہ صرف پانی پلاتے ہیں بلکہ ان کے گھوڑوں دور سے چل کر آئیں، ان کے جو پیر ہیں اس پہ بھی پانی ڈالتے ہیں تاکہ جانوروں کو ریلیف مل جائے. انسانیت کی اعلیٰ مثال سیدنا امام حسین ہمیں میدان کربلا میں عمل کر کے دکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے، بجھتے ہوئے چراغ کو جلایا حسین نے. آبا جس طرح ابھی مفتی صاحب بھی بیان کرتے تھے، میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ یہ جو مقاصد کربلا تھا، اتنی محبت، اتنی انسیت اپنے قرب میں رکھنے کے بعد اس طرح کی قربانی مانگ لی گئی. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سبحان اللہ. دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کی بنائی لا الہ است حسین. یہی اصل میں مقصد حسینی ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کہ جس کی یاد میں 1400 سال کے بعد بھی ہم سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے عظیم قربانی کیا کرتے ہیں، تو اسے ذبح عظیم سے تبدیل کیا گیا. اور ذبح عظیم کے طور پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر بھی کٹا دیا، اپنا گھر بھی لٹا دیا، اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. میں حیران ہوتی ہوں ثنا کہ جب ہر سال محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ وہی سن 61 ہجری کا محرم ہے. ہر سال 2 محرم کو لگتا ہے کہ ابھی یہ وہی محرم ہے کہ جب امام علی مقام وارد کربلا ہوئے. ہر سال 7 محرم کو لگتا ہے کہ العطش کی صدائیں بلند ہو گئیں. ہر سال 9 محرم کو لگتا ہے کہ بس ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی گئی. ہر سال 10 محرم کو لگتا ہے کہ میدان کارزار سج گیا. تو یہ زندگی، یہ حیات جاویدانی، یہ پائندگی کہاں سے آئی؟ یقیناً پروردگار عالم نے حسین کے ذکر کو، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ وَأَذْكُرُوا فِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. امام علی مقام نے دین الہی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. بس پروردگار عالم نے بھی حسین کے ذکر کو زندہ و جاوید و پائندہ کر دیا. کیونکہ آج 8ویں محرم آ گئی. ویسے تو میدان کارزار 10 محرم کو سجا ہے، لیکن اپنی آسانی کے واسطے ہم ایک ایک دن کو تقسیم کر لیا کرتے ہیں ایک ایک شہید کے ذکر سے. تو کیونکہ آج کا دن حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہے، اور حضرت عباس کے فضائل بھی میں ضرور آج کی اس پروگرام میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے. عباس اوج حق بھی، غرور انام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی، کلام بھی. حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی. عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا.
اور وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے، عباس کا علم جسے چھاؤں عطا کرے۔ آج بھی غازی عباس علمدار کی شخصیت ایسی ہے کہ جب بھی امام علی مقام کی اس قربانی کی بات آتی ہے، عزاداری مظلوم کربلا کی بات آتی ہے، سب سے آگے حضرت عباس علمدار کا علم۔ کل بھی وہ لشکر کے علمدار تھے، آج بھی وہ اس ہراول دستے کے علمدار ہیں۔ غازی عباس علمدار کا علم سب سے آگے موجود ہوتا ہے، اور غازی کے ذکر کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ بے شک تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی، اور اس تاریخ کربلا کے جب آپ اوراق پلٹتے ہیں تو بے شمار ہستیوں کا ذکر آتا ہے، اور اس واقعے میں بچوں کی شہادت بھی ہے، خواتین کی شجاعت بھی نظر آتی ہے، ہر شخص کو ایک جیسے اللہ کی طرف سے خاص ہمت عطا کر دی گئی ہو۔ مفتی صاحب میں چاہوں گی یہ جو حق پر ڈٹے ہوئے تھے، اور جب قربانیاں جب شہادتیں ہو چکی اور اس کے بعد وہ جو خواتین تھیں انہوں نے جس طرح سے ہمت کا مظاہرہ کیا، اور ان دنوں میں جس طرح سے وہ ہمت دیتی رہیں، بہادری کا مظاہرہ کیا، میں چاہوں گی کہ ان باقی وہ جو جتنے سب لوگ موجود تھے ان کے کردار کے حوالے سے بھی آپ بیان کیجیے۔ یہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی نے ایک رہتی دنیا تک ایک اپنے گلشن میں ہر پھول کا انتخاب کیا۔ جی 13 سال کے کم و بیش عمر میں قاسم کا انتخاب بھی کیا، 18 سال کڑی جوان میں علی اکبر کا بھی انتخاب کیا۔ حضرت عباس 33 سال کے ہیں، تو جنت میں جو دخول ہوگا وہ 33 سال کی عمر ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ، روایت میں اختلاف ہے لیکن 33 سال کا انتخاب کیا۔ مختلف قسم کی سارے لوگ موجود ہیں، یہ وہ کلاس ہے جو زمانے کے بادشاہ ہیں۔ میں ایک بار جملہ بار بار کہتا ہوں، سن 61 ہجری میں جب امام حسین اس دنیا میں موجود ہیں، ان سے بہتر، اعلیٰ، عرفہ کوئی نہیں ہے۔ وہ مفسرین ہیں، وہ محدث ہیں، وہ متکلم ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ نواسے رسول، سب کچھ وہی ہیں۔ اور تربیت جو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر آتی ہے، اس میں ایک باپ کا کردار نظر آتا ہے۔ وہ باپ سیدنا علی حیدر کرار ہیں جو باب العلم ہیں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اور جو علی کی لخت جگر ہیں، علی جن سے محبت کرتے ہیں، بیٹیوں، باپ تو بیٹیوں سے ویسی بڑی محبت کرتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ، میں اس فاطمہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور علی نے تربیت کردار کیا ہے بی بی زینب۔ وہ جو یزید کے دربار کے اندر جو شجاعت نظر آتی ہے، جو کرختگی نظر آتی ہے، جو تلواروں کے جھرمٹ کے اندر بھی لہجے میں ایک مضبوطی نظر آتی ہے، اور یزید کہتا ہے کہ ہم جیت گئے، وہ علی کی بیٹی کہتی ہے، آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، علی کی بیٹی کہتی ہے جیت تو ہماری ہے، رہتی دنیا تک یہ محمد کا نام رہے گا۔ بے شک یہ کردار ہے، اور میں کہتا ہوں اون و محمد کی کس طرح میدان کربلا کے اندر بی بی زینب نے بھیجا ہوا، وہاں ماؤں کا بڑا کردار ہے، ام البنین کا کردار نظر آتا ہے۔ ہر ایک ماں ہے جو چاہتی ہے کہ بنا سوار کر، سجا کر لوگ آج اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان ماؤں کو سلام ہے جن کا اللہ نے قوت صبر کو بڑھا دیا، اور میدان کربلا کے اندر سجا کر بھیجا ہے۔ اور یہاں ایک وہ عیسائی تھا جو مسلمان ہوا میدان کربلا کے اندر، اور جب اس کو نوجوان کو شہید کیا کہا جاتا ہے، وہ دولہا تھا، اس کی دلہن بھی ساتھ تھی، وہاب کلبی موجود ہے، اور وہاب کلبی کلمہ پڑھتا ہے، جنگ میں جاتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ اس کا سر جب یزیدی کاٹ کر پھینکتے ہیں تو اس کی ماں کا وہ جملہ بڑا یاد آتا ہے، وہ سر اٹھاتی ہے جو دولہا ہے، جو لخت جگر ہے، اور اٹھا کر واپس پھینکتی، کہتی ہے ہم آل محمد کا صدقہ واپس نہیں لیتے۔ اللہ، یہ ماؤں کے اندر شجاعت ہے۔ ابا میں چاہوں گی اسی بات کو آپ آگے بڑھائیں۔ خواتین کے کردار کی ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹی سی چیزوں پہ رو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، لیکن یہاں پر تو اگر آپ دیکھیں تو ہمت ہی ہمت اور بہادری ہی بہادری نظر آتی ہے۔ پھر ہم بی بی زینب کے کردار کی اگر ہم بات کریں اور ان کی بہادری کا ذکر کریں، دیکھیے جناب زینب تو شریکت الحسین ہیں، جناب زینب ثانی زہرا ہیں، آسمان عصمت و عفت کا تارہ ہو گئیں، مقصد شبیر کا آخر سہارا ہو گئیں،
کیا بیاں ہو زینب کبریٰ فضائل آپ کے، منزل صبر و رضا میں آپ زہرا ہو گئیں۔ تو جناب زینب کبریٰ، میں یہاں پر مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر کی بہو اور بیٹیوں کی بات نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ گھر تو ہے ہی ہدایت کا گھرانہ، یہ گھر تو ہے ہی قرآن اور شریعت کا گھرانہ۔ جیسے بھی مفتی صاحب نے مادر وہاب کلبی کا تذکرہ کیا، تو کربلا میں اور بھی بہت ساری خواتین تھیں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمیں تمام مصائب میں بھی شریک نظر آتی ہیں، کوفہ اور شام کے بازاروں میں بھی نظر آتی ہیں، زندان میں قید بھی نظر آتی ہیں، اور جس طرح سے آل محمد پہ مصائب گزرے اسی طرح سے ان پہ بھی مصائب گزرے۔ اس میں زوجہ حر کا تذکرہ ملتا ہے، اس میں زوجہ زہیر ابن قین کا تذکرہ ملتا ہے، اس میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں۔ ایک خاتون جناب فضہ ہیں جو اتنا بڑا اعزاز کنیزی میں کہاں ہے، زہرا نے بہن کہہ دیا حسنین کی ماں ہے، کیونکہ وہ شاہ حبش کی بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ نہ جانے کتنی شہزادیاں آئیں اور گزر گئیں تاریخ میں، ان کا نام و نشان آج موجود نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ در سیدہ کی کنیزی تھی، لہٰذا اس لیے آج جناب فضہ کو سب جانتے ہیں۔ تو جناب فضہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے جناب فضہ سے فرمایا، کہا کہ اے فضہ، مجھے معلوم ہے کہ میرے بچوں کی تم نے بڑی خدمت کی ہے، فضہ آج تمہاری 3 دعاؤں کا میں ضامن ہوں، قبولیت کا، کوئی سی 3 دعائیں بیان کر دو۔ تو جناب فضہ نے پہلی دعا کیا بیان کی تھی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس گھر میں واقعات کرب و بلا سنتی چلی آئی ہوں، اور حسن اور حسین بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بچپن میں ان کو ان کی والدہ گرامی، ان کے والد گرامی واقعات کرب و بلا سناتے ہیں۔ تو بس میری اتنی دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم مجھے اتنی طول عمر عطا فرمائے کہ جب کربلا کا واقعہ ہو تو میں زندہ موجود رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اس کے بعد فضہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ کچھ جائیں گے کچھ نہیں جائیں گے، یعنی فاطمہ صغریٰ مدینے میں رہ گئیں، لیکن میرا نام محضر حسینی میں ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور تیسری دعا فضہ نے یہ بیان کی کہ جب لاشوں پر لاشیں آئے تو پروردگار عالم مجھے اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی ہمت عطا فرمائے کہ میں علی کی بیٹیوں کا سہارا بن سکوں۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ سلام یا حسین۔ 8 محرم کے حوالے سے آپ آج کی یہ نشریات دیکھ رہے ہیں، اور جہاں پر ہم کربلا کی عظیم شہادت کا ذکر کرتے ہیں، اس کے مقاصد کا ذکر کرتے ہیں، اس کے پیغام کا ذکر کرتے ہیں، وہیں کربلا جہاں انسانیت کا درس دیتا ہے، جہاں پر پورا خاندان قربان ہو گیا، یہ ایک عظیم قربانی ہے، وہیں پر یہ کربلا کا عظیم واقعہ ہمیں نماز کا بھی درس دیتا ہے۔ میں مفتی صاحب آپ سے چاہوں گی کہ اس موضوع پہ اس پر بھی بتائیے کہ کتنا ضروری تھا سر سجدے میں آپ نے اپنی گردن کٹا دی، کہ جو سارا معاملہ ہے نماز کا، یہ بھی حکمت ہے اس کربلا کے واقعے کی۔ بے شک بتایا گیا۔ اصل میں یہ تھا، خیمہ حسین میں جو نماز ہوتی تھی وہ بطور عبادت ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ اور یزید کے لشکر میں جو نماز ہوتی تھی وہ بطور عادت ہوتی تھی۔ تو آج اس دن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نماز کو بطور عبادت پڑھ رہے ہیں یا بطور عادت پڑھ رہے ہیں۔ اور عبادت تو ایسی ہے کہ مولائے کائنات کو خنجر لگا، وہ نیزہ لگا ہے، تیر لگا ہے، وہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں خون کیسے، کہا مولا جو آپ کے قدم میں تھا اس کو نکالا، اللہ، کیونکہ وہ رب کی بارگاہ میں اس طرح ہوتے تھے۔ اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے پہ ناز ہو جاتا ہے۔ امام حسین بتا دیتے ہیں کہ دیکھو میری قربانی کا عظیم مقصد ہے اس نماز کو بچانا اور تمہیں نماز کو پکڑنا ہے۔ 2 باتیں اور کروں گا۔ جی، اس لشکر کے اندر جو یزید کا لشکر تھا وہاں انا تھی، تو انا میں فنا ہے، بے شک، وہاں اکڑ تھی اور اکڑ میں پکڑ ہے، یہاں عاجزی تھی اور انکساری تھی،
یا محبت تھی یا خلوص تھا یا تواضع انکسار. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر ہے کیا. اگر آپ میں انا ہے تو آپ فنا ہو جائیں گے, اور آکڑ ہے پھر آپ کی پکڑ ہوگی. جھک جائیے رب ذوالجلال کے سامنے, اللہ سارے غموں کو آپ کے سامنے سے ہٹا دے گا. سبحان اللہ. لاسٹ میں چاہوں گی کہ آپ میسج دیجئے کربلا کے حوالے سے, کیونکہ وقت کم ہے. پھر مجھے کربلا کا پیغام ہے اطاعت, اطاعت پروردگار, اطاعت رسول اور اطاعت اولو الامر. ہم حضرت عباس علمدار کی جب عظیم شخصیت پر بات کرتے ہیں تو حضرت عباس کو حضرت علی نے مانگا تھا کربلا کے لیے کہ میرے حسین کے کام وہ آئے. اب مانگنے کا سبب تخلیق حضرت عباس کا تھا کربلا, اور کربلا میں حضرت عباس اس منزل اطاعت پر تھے کہ مولا حسین نے جب فرمایا کہ عباس خیمے لگوا دو, حضرت عباس نے خیمے لگوا دیے. مولا نے فرمایا 8 محرم کو کہ خیمے ہٹوا دو, حضرت عباس یہ نہیں پوچھتے کہ مولا خیمے اٹھوا دوں, کہا کہ فوراً حضرت عباس نے خیمے ہٹوا دیے. 9 محرم, شاید یہ جنگ 9 محرم کو ہو جاتی, لیکن امام علی مقام نے 1 رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی, حضرت عباس علمدار کو بھیجا. مقام اطاعت پر حضرت عباس علمدار اس قدر ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا میں کیوں جاؤں. تو اگر ہم اطاعت رب العالمین, اطاعت رسول, اطاعت اولو الامر پر آ جائیں تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ کربلائی اور حسینی بن جائیں گے. بے شک. بہت شکریہ میرے مہمانوں کا. آپ سے کلام کی درخواست ہے. اسد. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, پر کہیں سے پیغمبر سنا آقا دیکھا, مجرے خلق میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر, میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر, میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا, مجرے خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے, اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے, اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا